الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ہر صاحب نصاب پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اس بارے میں قرآن و سنت میں کئی دلائل موجود ہیں۔ سورہ کوثر آیت 2 میں ذکر فرمایا گیا فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ مشہور مفسر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، تفسیر المظہری جلد 10 صفحہ 333 پر، قال اکرمۃ وعطاء وقتادۃ فصل لربک صلاۃ العید یوم النحر ونحر نسکک فعلی ھذا یثبت به وجوب صلاۃ العید والاضحیۃ۔ فرماتے ہیں حضرت اکرمہ، حضرت عطا، حضرت قتادہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ فصلی لربک میں فصل سے مراد عید کی نماز اور ونحر سے مراد قربانی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ نماز عید اور قربانی دونوں واجب ہے۔ علامہ ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر احکام القرآن میں فرماتے ہیں، جلد 5 صفحہ 375 سے 376 پہ، قال الحسن صلاۃ یوم النحر ونحر البدن، قال ابو بکر هذا التأویل یتضمن معنین، احدہما ایجاب صلاۃ الاضحیٰ والثانی وجوب الاضحیۃ۔ فرماتے ہیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس آیت فصلی لربک میں جو نماز کا ذکر ہے اس سے عید کی نماز مراد ہے اور ونحر سے قربانی مراد ہے۔ حضرت ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے 2 باتیں ثابت ہوتی ہے۔ نمبر 1 عید کی نماز واجب ہے، نمبر 2 قربانی واجب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ روایت کئی کتابوں میں موجود ہے، سنن ابن ماجہ جلد 3 صفحہ 18، مسند احمد جلد 4 صفحہ 300، سنن الکبریٰ للبیہقی جلد 11 صفحہ 691، کنز العمال جلد 5 صفحہ 107 حدیث 12261 پر۔ یہ کئی کتابوں میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت موجود ہے۔ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان له سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو قربانی کی وسعت حاصل ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ بھٹکے۔ اب دیکھیں وسعت کے باوجود قربانی نہ کرنے پر آپ علیہ السلام نے سخت وعید ارشاد فرمائی ہے، اور وعید جو ہوتی ہے وہ یہ واجب کے چھوڑنے پر ہوتی ہے، ترک واجب پر ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قربانی واجب ہے۔ حضرت مخنف بن سلیم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سنن ابن ماجہ جلد 3 صفحہ 19، سنن نسائی جلد 3 صفحہ 212 پر، فرماتے ہیں کننا وقوفا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرفۃ فقال یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیۃ وعقیرہ۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات میں ٹھہرے ہوئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، ہر گھر والوں پر ہر سال قربانی اور عتیرہ واجب ہے۔ اس حدیث سے 2 قسم کی قربانیوں کا حکم معلوم ہوا۔ نمبر 1 عید الاضحیٰ کی قربانی، نمبر 2 عتیرہ۔ یہ عتیرہ اس قربانی کو کہا جاتا ہے جو زمانے جاہلیت میں رجب کے مہینے میں بتوں کے نام پر ہوتی تھی، پھر اسلام آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے نام پر ہونے لگی، لیکن بعد میں اسے منسوخ فرما دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، سنن نسائی جلد 3 صفحہ 211 پر، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الفرع والعتیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرع اور عتیرہ سے منع فرما دیا۔ اب فرع کیا ہے؟ فرع اس بچے کو کہا جاتا تھا جو اونٹنی پہلی مرتبہ جنتی تھی اور اس کو بتوں کے نام پر قربان کیا جاتا تھا۔ ابتدائی اسلام میں یہ اللہ کے نام پر ذبح ہوتی رہی، لیکن بعد میں اسے بھی منسوخ کر دیا گیا۔ سنن نسائی شرح حافظ جلال الدین سیوطی، اور اس میں جو حاشیہ ہے وہ امام سندھی کا ہے، اسکرین پر موجود ہے، جلد نمبر 4 صفحہ 188۔
حضرت جندب بن سفیان بجلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں صحیح بخاری جلد 3 صفحہ 246 پر، شہدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر فقال من ذبح قبل الصلاۃ فلیعید مکانها اخرى ومن لم یذبح فلیذبح۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عید الاضحیٰ کے دن حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کر دیا تو اسے چاہیے کہ اس کی جگہ دوسری قربانی کرے، اور جس نے عید کی نماز سے پہلے ذبح نہیں کیا تو اسے چاہیے کہ عید کی نماز کے بعد ذبح کرے۔ اس میں آپ علیہ السلام نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کرنے کی صورت میں دوبارہ لوٹانے کا حکم دیا ہے۔ اگر کسی نے عید کی نماز ابھی نہیں پڑھی ہے، عید کی نماز نہیں ہوئی ہے اور قربانی کر دیا، اپنا جانور ذبح کر دیا، تو اس صورت میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دوبارہ قربانی کرے۔ تو یہ لوٹانے کا حکم دیا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی واجب ہے۔ لیکن بعض حضرات قربانی کو محض سنت سمجھتے ہیں، واجب نہیں مانتے، اور دلیل میں کچھ باتیں پیش کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن کیے جانے والے کام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، جو بخاری میں موجود ہے، بخاری شریف جلد 3 صفحہ 246 پر، ان اول ما نبدأ به في يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فننحر من فعله فقد اصاب سنتنا ومن ذبح قبل فانما هو لحم قدمه لاهله ليس من نسكك في شيء۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا من ذبح بعد الصلاۃ تم نسکہ واصاب سنت المسلمین۔ فرماتے ہیں کہ اس دن پہلا کام جو ہم کرتے ہیں وہ نماز عید ہے، پھر نماز سے واپسی پر قربانی کرتے ہیں۔ جو شخص ایسا کرتا ہے یعنی نماز پڑھ کر قربانی کرتا ہے تو اس نے ہمارے طریقے پر عمل کیا۔ اب یہاں جو الفاظ آیا ہے وہ ہے اصاب سنتنا، ہمارے طریقے پر عمل کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ دیکھو سنت ہے۔ اللہ کے رسول آگے فرماتے ہیں اور جس شخص نے نماز سے پہلے قربانی کر لی تو یہ محض گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے تیار کیا ہے۔ ہاں جس شخص نے نماز عید کے بعد ذبح کیا تو اس کی قربانی پوری ہوئی، اور یہی شخص مسلمانوں کے طریقے پر چلا ہے۔ اب یہ جو اخیر میں ہے یہاں پر بھی لفظ آیا ہے اصاب سنت المسلمین۔ اور دوسری دلیل بھی بخاری سے پیش کرتے ہیں، بخاری شریف جلد 3 صفحہ 240 پر موجود ہے، قال ابن عمر ہی سنت و معروف، کہ قربانی سنت ہے اور ایک معروف چیز ہے۔ تو وہ حضرات ان دو روایتوں سے دلیل پکڑتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ اس روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصاب السنت نہ فرمایا، اور ایک اور مقام پر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ہی سنت و معروف فرمایا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کرنا سنت ہے۔ تو ان کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ یہاں سنت سے مراد اصطلاحی سنت نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد طریقہ ہے کہ جس شخص نے پہلے نماز عید ادا کی پھر قربانی کی تو اس نے مسلمانوں کے طریقے کے مطابق عمل کیا ہے۔ یہاں طریقہ بتایا گیا ہے، جیسے نماز مسلمانوں کا طریقہ ہے، داڑھی مسلمانوں کا طریقہ ہے، ایسے روزہ رکھنا مسلمانوں کا طریقہ ہے، تو اس کے لیے بھی لفظ سنت استعمال ہوتا ہے۔ سنت کے معنی طریقہ ہوتا ہے، لیکن یہ اصطلاحی لفظ بھی ہے، اس کے کبھی یہ اصطلاح میں بھی بولا جاتا ہے جو واجب کے مقابلے میں آتا ہے۔ تو یہاں پر مسلمانوں کا طریقہ بیان کیا گیا ہے، جیسے نماز بھی ایک طریقہ ہے، لیکن اس کی جب حیثیت کی بات کی جائے گی تو اس کے اندر ہم بتائیں گے کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے۔ ایسے ہی قربانی یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے، اس حدیث میں طریقے کی بات چل رہی ہے، قربانی کی حیثیت کی بات نہیں چل رہی، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فتح الباری جلد 10 صفحہ 4 پر، والمراد بالسنت هنا في الحديثين معا الطریقہ للسنت بالاصطلاح التي تقابل الوجوب۔ یہاں ان دونوں حدیثوں میں سنت سے مراد طریقہ ہے، سنت اصطلاحی مراد نہیں جو وجوب کے مقابلے میں آتی ہے۔ تو لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصاب سنت نہ فرمانا اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا ہی سنت و معروف کہنا یہ قربانی کے واجب ہونے کے خلاف نہیں ہے،
میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کی اہمیت، اس کے فضائل اور واجب سمجھ کر ہر سال قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔